میں ہوں مہر تنویر اور آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا گریس ٹی وی۔ عقیل بھائی کا بہت بہت شکریہ کہ وہ میرے پاس آئے اور مجھے انہوں نے عزت دی، موقع دیا کہ میں ناظرین کے سامنے آ سکوں۔ آپ بتائیے گا راحت اندوری صاحب سے آپ کو جو لگاؤ ہے، یہ لگاؤ کس وجہ سے ہوا اور یہ لگاؤ کب سے پیدا ہوا آپ کو؟ عقیل صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ شاعری سے لگاؤ اسی وقت بندے کو ہوتا ہے جب اس کے اندر کوئی چوٹ لگتی ہے تو پھر درد آتے ہیں، جب درد آتے ہیں تو پھر آپ کو کسی کی ایک کہی ہوئی بات اچھی لگ جاتی ہے۔ تو مجھے شروع سے ہی شوق تھا، بچپن سے ہی شاعری، میں خود بھی چھوٹا موٹا ایک شاعر ہوں، لکھتا بھی ہوں، اپنا بھی لکھتا ہوں، لیکن میں نے زیادہ سنا ڈاکٹر راحت اندوری اور جون ایلیا، یہ دونوں میرے قابل احترام شاعر ہیں میرے لیے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر راحت اندوری کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے۔ تو مجھے ان سے بڑا لگاؤ ہے، بڑی محبت ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ ڈاکٹر راحت اندوری کی کوئی ایسی غزل، کوئی ایسا شعر، کوئی ایسا مشاعرہ جو مجھ سے بچ گیا ہو، چھوٹ گیا ہو، جو میں نے نہ سنا ہو، نہ دیکھا ہو۔ اس حد تک مجھے جنون ہے کہ مجھے پتہ چل جائے کہ ڈاکٹر راحت اندوری کا کوئی ایسا شعر ہے جو میرے کانوں سے نہیں گزرا، تو میں اتنی شدت سے اس کو ڈھونڈتا ہوں کہ کیا بتاؤں آپ۔ زبردستی، ماشاءاللہ۔ ابھی چونکہ بات چیت ہو رہی تھی آپ سے اور آپ نے اس خوبصورتی سے ڈاکٹر راحت اندوری صاحب کے شعروں کو ادا کیا کہ میرا یہ دل چاہا کہ آپ کی ایک ویڈیو بنا کر ویورز کو دکھائی جائے۔ تو جناب آپ سے گزارش ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے وہ جو شعر آپ بڑے ماشاءاللہ محبت سے، سارے شعر غزلیں بلکہ آپ سناتے ہیں ماشاءاللہ پوری، تو جناب کچھ جو ہے نا وہ ان کا مجموعہ شاعری جو ہے نا وہ ہمارے ویورز کو سنا دیں۔ جی بالکل ناظرین، ڈاکٹر راحت اندوری کا کوئی بھی ایسا شعر یا غزل نہیں ہے جو آپ کو بور کر دے یا اچھی نہ لگے، تو میں آپ کی خدمت میں ایک ڈاکٹر راحت اندوری کی غزل پیش کروں گا جس کو میرے استاد محترم نے کمپوزیشن بھی کی اور گایا بھی۔ تو وہ استاد محمد علی خان ہیں، لندن والے، اور بہت کلاسیکل گاتے ہیں، تو انہوں نے ڈاکٹر راحت اندوری کی غزل ہے جو میرے اوپر ہی فٹ ہوتی ہے، اور جو چیز دل کو لگے، جو آپ کے اوپر سوٹ کرے، میرے خیال میں وہی ناظرین کو سنانی چاہیے۔ انٹرویو کا ٹائم بھی اتنا ہی ہوتا ہے، تو ایک غزل میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں ڈاکٹر راحت اندوری کی کہ تیری ہر بات محبت میں گوارا کر کے، کیا بات ہے، زبردست۔ تیری ہر بات محبت میں گوارا کر کے، دل کے بازار میں بیٹھے ہیں خسارہ کر کے، میں وہ دریا ہوں جس کی ہر بوند بنور ہے، واہ جی واہ، میں وہ دریا ہوں جس کی ہر بوند بنور ہے، بنور ہے، بنور ہے، تم نے اچھا ہی کیا مجھ سے کنارہ کر کے، کیا بات، اور آتے جاتے ہیں کئی رنگ میرے چہرے پر، آتے جاتے ہیں کئی رنگ، آتے جاتے ہیں کئی رنگ میرے چہرے پر، لوگ لیتے ہیں مزہ ذکر تمہارا کر کے، لوگ لیتے ہیں مزہ ذکر تمہارا کر کے، ایک چنگاری نظر آئی تھی اسے بستی میں، ایک چنگاری نظر آئی تھی اسے بستی میں، ایک چنگاری نظر آئی تھی اسے بستی میں، وہ الگ ہٹ گیا آندھی کو اشارہ کر کے، کیا بات ہے، اور منتظر ہوں کہ ستاروں کی ذرا آنکھ لگے۔ یہ شعر مجھے جو ہے نا کمال شعر ہے۔ کمال ہو گیا۔ ڈاکٹر راحت اندوری صاحب آپ کو سلام، اللہ آپ کو جو ہے نا آپ کے درجات بلند کرے۔ کیا لکھ گئے ہیں کہ منتظر ہوں کہ ستاروں کی ذرا آنکھ لگے، منتظر ہوں کہ ستاروں کی ذرا آنکھ لگے، چاند کو چھت پہ بلا لوں گا اشارہ کر کے، چاند کو چھت پہ بلا لوں گا اشارہ کر کے۔ زبردست۔ اچھا جناب، وہ ایک ان کا ایک شعر جو جب ان کی وفات ہوئی ہے تو ایک ان کی ویڈیو وائرل ہوئی جس میں انہوں نے اے موت تو نے مجھے ذمہ دار کر دیا، ذرا یہ پلیز یہ بھی ذرا سنا دیجیے گا۔ جی یہ سوری، میں بتاتا چلوں کہ یہ شعر خیر ان کی وفات تو یہ 5-6 مہینے پہلے ہو رہی ہے، تو یہ شعر بہت پرانا ہے۔ وہ خود بھی کہا کرتے تھے کئی دفعہ کہ ایک غزل تھی میری 30 سال پہلے پڑھی ہوئی، تو آج پھر سے جوان ہو گئی۔ وہ کیوں ہو گئی، لوگوں کو کیوں دوبارہ سے اس نے اٹریکٹ کیا، آپ کی خدمت میں حاضر ہے کہ کشتی تیرا نصیب چمکدار کر دیا، کیا بات ہے، کشتی تیرا نصیب چمکدار کر دیا، اس پار کے تھپیڑوں نے اس پار کر دیا، کیا بات ہے، افواہ تھی کہ میری طبیعت خراب ہے، افواہ تھی کہ میری طبیعت خراب ہے، افواہ تھی کہ میری طبیعت خراب ہے، لوگوں نے پوچھ پوچھ کے بیمار کر دیا، مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں لوگ میری طرف، مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں، مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں لوگ میری طرف،
तुम ने ज़रा सी बात को अखबार कर दिया क्या बात है। और 2 गज़ ही सही लेकिन ये मेरी मलकियत तो है। क्या बात है जी। 2 गज़ ही सही लेकिन ये मेरी मलकियत तो है। ए मौत तूने मुझे ज़मींदार कर दिया। क्या बात है, ज़बरदस्त। डॉक्टर राहत अंदौरी का एक शेर था, वो बड़े जज्बे से और जोशो खरोश से वो शेर पढ़ा करते थे। वो कहते थे कि अक्सर दोस्तों के पास हम जाते हैं तो दोस्त पूछते हैं जी क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या लेंगे, और होता कुछ भी नहीं। यानी कि वो कहते हैं ना, पंजाबी ਦੀ एक कहावत है कि फुकियां सुलह, जी जी। और फुकियां सुलह मारते सी। ते उन्होंने ਇਹਦੇ ਤੇ एक शेर लिखा। उन्होंने कहा कि मेरे दोस्त मुझे अक्सर कहा करते थे कि डॉक्टर साहब क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। तो फिर मैंने इस झंझट को ही ख़त्म कर दिया। मैंने खुद उनको कहा कि गुलाब, ख्वाब, दवा, जहर, जाम क्या क्या है। क्या बात है। गुलाब, ख्वाब, दवा, जहर, जाम क्या क्या है। मैं आ गया हूँ, बता इंतज़ाम क्या क्या है। मैं आ गया हूँ। तो नाजरीन, डॉक्टर राहत अंदौरी एक ऐसे सितारे थे हमारी दुनिया के। डॉक्टर राहत अंदौरी, अंदौर वाले, इस नाम से कौन नहीं वाक़फ़, पूरी दुनिया में एक ब्रांड थे। तो अल्लाह उनको उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनको जन्नत के बागों में से आला बाग अता फरमाए। तो उनके एक आखिरी शेर से मैं अपने इंटरव्यू का अख्ताम करूँगा कि डॉक्टर राहत अंदौरी क्या कहा करते थे कि निस्बत पे डॉक्टर राहत अंदौरी ने लिखा कि ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, मगर फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा, क्या बात। ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा, जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। क्या बात, क्या बात। ले जी नाजरीन, हमारे साथ सिटी बेस्ट टीवी के एंकर पर्सन तनवीर साहब मौजूद हैं और इन्होंने ये राहत अंदौरी के बहुत बड़े फ़ैन हैं और इन्होंने माशाल्लाह अपने राहत अंदौरी साहब के लिए अपने जज्बात का भी इजहार किया, उनके कलाम को बड़े एहसन तरीके से पढ़ा। तो नाजरीन, इस बात के साथ मोहम्मद अकील को मीडिया ग्रेस टीवी के साथ इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा और अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि।